ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عزیزان گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنی نوع انسان میں پیدا فرمایا اور انسانیت کا آخری پیغمبر امام المرسلین امام اعظم محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے عقیدے اور اپنے منہج عقیدہ کے اعتبار سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے سلف صالح کے منہج پر ایمانیات پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور انہی کے منہج کے مطابق اپنے اعمال ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو انہی کی زینت سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور میں امت مسلمہ کو جن بہت ساری چیلنجز سے، جن بہت ساری تحدیات اور چنوتیوں سے سابقہ پڑا ہے، ان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کلچر کا، تہذیب کا. ہر قوم کو، ہر امت کی اپنی کچھ خاص تہذیب اور تمدن ہوتے ہیں. ان کے بیٹھنے کا طریقہ، ان کے اڑنے کا طریقہ، نشست و برخاست، لباس، پوشاک، شادی بیاہ، اسی طرح سے خاندانی اور آئلی رسمیں، تہوار، طعام و شراب، یہ ساری چیزیں کسی بھی قوم کے تہذیبی سرمایہ ہوا کرتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ان میں جہاں جہاں انسانی خامیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، ان پوری چیزوں کی اصلاح کے لیے مذہب آتا ہے کہ بندوں کو، بندوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور بندوں کے تعلقات خود بندوں سے مضبوط ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کے تقاضے ادا کرتے ہوئے کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انسان دست درازی نہ کرے، ظلم نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے، بدعات انجام نہ دے. اور انسان کا جب انسان سے تعلقات قائم کرنے کا موقع ملے تو انسان اپنے بھائیوں پہ ظلم نہ کرے، نہ انصافی نہ کرے، چغلی نہ کھائے، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، کسی کا سامان ناحق طریقے سے غصب نہ کرے، چوری نہ کرے، بدمعاشیاں نہ کرے، خود آرام سے جیے اور اپنے خونی بھائیوں کو، اپنے دینی، ایمانی اور وطنی بھائیوں کو بھی آرام سے اور چین کی سانس لے
لینے کا موقع فراہم کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک تہذیبی الغار کا زمانہ چل رہا ہے، کلچرل کلیش کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہم جس وقت جی رہے ہیں، ہم سے 2 صدی پہلے، 3 صدیاں پہلے جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد زندگی بسر کرتے تھے، زندگی کو ان کا دیکھنے کا آئینہ کچھ اور ہوتا تھا، کسی اور ناحیے سے وہ زندگی کو دیکھتے تھے، اور آج ہمارے سامنے جو پریشانیاں آئی ہیں، ہم اپنی زندگی کو کسی اور آئینے سے اور کسی اور لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ اس صدی کی 20ویں صدی اور 21ویں شتابدی کی صنعتی انقلاب نے، ٹیکنالوجی کے انویژن نے اور ڈسکوریز نے ہماری زندگیوں کو جتنا آسان کیا ہے، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جتنی آپ کو آسانیاں فراہم کی ہیں، غیر محسوس طریقے سے ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان اور ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات کو ویسٹرنائز کرنے کے لیے، مغربی رخ دینے کے لیے، اسی طرح سے غیر اسلامی رخ دینے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں اسلام کے مول اور مانیتاؤں سے ہٹا کر، اسلامی قدروں سے ہٹا کر کے، اور غیر اسلامی قدروں اور غیر اسلامی تہذیبوں کے دھارے پہ ڈالنے کی جو کوشش ہے، وہ دنیا راتوں دن شب و روز اس کوشش میں مصروف ہے، لیکن ہمارا نوجوان، پوری جو نسل ہے، پوری پیڑھی ہے، وہ اپنی مادی زندگی کو بنانے میں ساری توجہ تو لگاتی ہے، ہم کیسے کھائیں، کیسے پیئیں، اپنی مادی زندگی کو کیسے اسٹرونگ کرتے رہیں، اس کو کیسے مضبوط کریں، رہائش کتنی اچھی ہو جائے، گاڑیاں کتنی اچھی اور فینسی ہو جائے، رہنے سہنے کا لائف اسٹائل کس قدر تبدیل ہو جائے، لیکن غیر محسوس طریقے سے ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری اپنی شناخت اور پہچان ہم سے کھوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو غیر مسلمین ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک بھی ایمان نہیں رکھتے، جو اسلامی نظام کے تابعدار نہیں ہیں، جو ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، وہ کہیں نہ کہیں شب و روز اس کوشش میں مصروف کار ہیں کہ ہمیں اپنے رائٹ ٹریک سے ہٹا کر کے اور ایسی چیزوں میں ہم کو پھنسا دے اور بہکا دیں کہ ہم نام کے تو مسلمان رہ جائیں، پوشاک کے اعتبار سے تو مسلمان رہ جائیں، لیکن ہمارا اصلی جو تہذیبی سرمایہ ہے، ہماری اصلی اسلامی قدریں ہیں، وہ ہم سے کھو جائیں۔ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ وہ نظریاتی جنگ ہو، آج کے زمانے میں ایٹمی جنگوں کا مسئلہ ختم ہوا، ابھی اگر کسی بھی قوم کو شکست دینا ہے، کسی بھی قوم کو ہزیمت سے دوچار کرنا ہے، تو فکری جنگ چھڑی جاتی ہے، نظریاتی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ انسان اپنے باپ کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے ہار مان جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے آپ کو شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں نظریاتی جنگ، فکری جنگ۔ دنیا بھر کے سوالات کھڑے کیے جائیں، اسلام کے اساس پر سوالات کھڑے کیے جائیں، پیغمبر اسلام کی صداقت پر سوال کھڑا کیا جائے، اصحاب محمد پر سوال کھڑا کیا جائے، اہل بیت کی وفا اور قربانی جانثاری پہ سوالات کھڑے کیے جائیں۔ ہمارا جو تہذیبی اور اسلامی لٹریچر ہے، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف نے اپنے خون اور پسینہ لگا کر جن چیزوں کو ایجاد کیا ہے، ان کی کمی اور کمزوری ظاہر کی جائے، اسلام کی حقانیت کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اسلام ہی تمام سمسیاؤں کی جڑ ہے۔ یہ ساری کوشش چل رہی ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے۔ مسلم امت خواب خرگوش میں مسحور ہے، خراجے کی نیند لے رہی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے ادارے زندہ ہے، ہمارے علماء کرام زندہ ہے، ہماری مساجد زندہ ہے، ہم لوگوں کو چندہ دیتے ہیں، ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے، سوشل میڈیا پہ اتنے سارے لیکچرز موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اگر یہ ساری چیزیں زندہ ہو تو ہم اپنے تہذیب کی حفاظت کر سکتے ہیں۔
بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو ایک داعی اور ایک مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے. دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری، پڑھنے لکھنے کی ذمہ داری، اسلام کے ڈیفینس کرنے کی ذمہ داری، اسلام کی مدافعت کرنے کی ذمہ داری، اسلامی خدمات انجام دینے کی ذمہ داری، اپنے آباء و اجداد کا ڈیفینس کرنے کی ذمہ داری صرف اداروں کی، مکاتب اسلامیہ کی، تنظیمات اسلامیہ کی نہیں ہے، بلکہ اس قوم کا ہر بچہ اس کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہیے، اتنی معرفت اور اتنی واقفیت ضرور ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی باطل نظریہ ہمارے اور آپ کے مائنڈ میں ڈرل کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں لگاتا ہے، تو ہمارے پاس اتنی جنرل معلومات اور کامن سینس اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا، پیغمبر اسلام کا، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا، اسلامی شاعر کا، اسلامی تہذیب اور کلچر کی کم سے کم حفاظت نہیں تو مدافعت ضرور کر سکے، ڈیفینس کر سکے. میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہتھیار سے لڑے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسلحہ سے لڑے، بلکہ نظریاتی جنگ ہوتی رہے گی، وچار دھاروں کا کی یدھ جاری رہے گی. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہاں تک کہ جب تم یہ بات کہہ دو کہ دنیا کے تمام مذاہب بالکل ہی برابر ہے، سمان ہے، کہیں پر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جس کو چاہو پوج لو، کبھی مندر میں جاؤ، کبھی گرجا میں جاؤ، کبھی گرودوارا میں جاؤ، کبھی مسجد میں جاؤ، کبھی یہاں جاؤ، کبھی یہاں جاؤ، جب تک تمہارے نظر میں تمام چیزیں برابر نہیں ہو جاتی تب تک انسان کو اجر ناقص سمجھتے. اور جس روز آپ یہ سمجھ لیے کہ سب برابر ہے، دنیا کا نہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے برابری میں آ سکتی ہے، نہیں کالا گورا ہو سکتا ہے، نہیں گورا کالا ہو سکتا ہے، یہ کائناتی حقیقتیں ہیں، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. ہمیں سب کو لے کر تو چلنا ہے، ہمیں بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنا ہے، اخوت کا ماحول پیدا کرنا ہے، انسانی حقوق فراہم کرنے ہیں، ہماری بس میں جتنا ہے انسانیت کی خدمت کرنا ہے، خدمت خلق کے لیے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس راہ پہ گامزن ہونا ہے. لیکن بس ہمارا اور آپ کا شعار ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، سب کی عبادت نہیں کرتے. مدد ہم سب کی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. میرے بھائی بزرگ دوستو، وہ برابر کوشش کریں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے برگزیدہ کر دیں، تمہیں تمہارے دین سے بیزار کر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور یاد رکھنا اسلام سے تمہارا پھر جانا اسلام کی شکست نہیں ہے، مسلم قوم کی شکست نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کی شکست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، غالب ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے، وہ بے نیاز ہے تمہاری نمازوں سے، وہ بے نیاز ہے تمہاری وفاداری سے، وہ بے نیاز ہے تمہاری قربانیوں سے. حاجت اس کو نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم غریب ہو، تم فقیر ہو، اللہ غنی وانتم الفقراء، تم غریب ہو، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، تمہاری عبادتوں کی ضرورت تمہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا تم میں سے جو کوئی بھی اسلام سے پھر گیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو بھی اسلام سے پھر گیا فَيَمُتْ، اور اس کا انتقال اگر ارتداد پہ ہو گیا، اس کا انتقال اپوسٹیسی پہ ہو گیا، اس کا انتقال اگر اسلام کی مل آدھار پہ شک کرتے ہوئے ہو گیا، اس کا انتقال اگر پیغمبر اسلام کی صداقت پہ نہ ہوا، اس کا انتقال اگر اسلام اور قرآن میں شک کرتے ہوئے ہو گیا، اس کا انتقال اگر فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنے میں کسی طرح کے شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہوئے ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور انتقال ہوتا ہے اس حال میں وہ کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہ دنیا ان کی بنی اور نہ آخرت ان کی بنی. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں ان کی جو سزا ہے ہی ہے. لیکن اگر اسلامی ریاست دنیا میں ہو، جہاں پر بھی اسلامی ریاست ہے، جس معنی میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو مرتد ہو جانے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں اس کا جو انجام ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آخرت میں جہنم کی سزا میں ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ سب سے بڑی بات آج کے زمانے میں، آج کی کنٹیکسٹ میں یہی ہے کہ ہمارے اوپر تہذیبی آوار ہے. کتنے ساری
اسلامی ممالک ہیں جہاں پر آپ مکمل طور پہ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے. کتنے سارے ممالک تو آپ خود جانتے ہیں جہاں بڑی سے بڑی بات تو حدود نافذ کرنا، تعزیرات نافذ کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سزا دینا، تہمت لگانے والے کی سزا دینا، ڈاکہ زنی اور قذاب اور ڈکیتی کرنے والوں کو سزا دینا، مرتد ہونے والوں کو سزا دینا، اسی طرح سے ناانصافی کرنے والوں کو کٹہری عدالت کے کٹہرے میں آگے کھڑا کرنے تو دور کی بات ہے. ایون کہ آپ اگر اسلام کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کتنے سارے نام کے مسلمان ممالک کے اسلامی جمہوریہ تو ہے، لیکن وہاں پر مکمل اسلام پہ عمل کرنا بھی آسان نہیں ہے. آپ خود جانتے ہیں کتنے سارے ممالک ہیں جہاں پہ انسان داڑھی نہیں رکھ سکتا. داڑھی رکھنے کے لیے آپ کو اپنے سول کوڈ میں ایک پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے، وہاں سے اجازت ہوگی تو داڑھی رکھیے. کرتا پجامہ پہن لیے تو آپ کو سسپیکٹ اور شک شبہے کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے. سر پہ اگر مستقل ٹوپی رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مسجد میں بہت زیادہ آپ کا آنا جانا ہے، آپ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں آپ کے زیادہ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، پھر بھی آپ شک کے دائرے میں آئے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ ہمارے غیروں نے جس سوچ کو ڈیولپ کیا ہے، جو بات آگے بڑھائی ہے، ہمارے حکمراں مطلب دانستہ نادانستہ طور پہ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے کھانے پینے کا انداز دیکھ لیجیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھیے، ایون کہ ہمارے لائف اسٹائل، ہمارے بچے کیا پہنے، ہماری بچیاں کیا پہنے، ہم مرد کیا پہنے، ہماری خواتین کیا پہنے، یہ ڈیسائیڈ آج کل ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ڈیسائیڈ ہمارے زمانے میں چلنے والا فیشن کرتا ہے. وہ تہذیب کرتی ہے، وہ آپ کو بہترین سے بہترین کپڑے کی دکان پہ آنے والا فیشنیبل ڈریس کرتا ہے. جو ڈریس سماج اور معاشرے میں چل گیا، یہ ضروری سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے وہ کپڑا ضرور پہنے، ہماری بچیاں وہ کپڑے ضرور پہنے. دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑی اگر کسی بھی اسٹائل کی گاڑی دنیا میں لانچ ہو جاتی ہے تو یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بچے اس گاڑی کا ضرور استعمال کریں. دنیا میں جو بھی آرکیٹیکچر کی جو بھی بلڈنگ بنائی جائے، مسلمان قوم یہ سمجھنے لگی ہے کہ ہمارے گھر میں، محلوں میں اور ہمارا گھر اس انداز کا، اس ڈیزائن کا ضرور ہونا چاہیے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں تو سورۃ الفاتحہ میں تاکید کی جا رہی ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا. تو صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ہمیشہ سیدھے منزل پہ جاتی ہے، ہمیں ٹیڑھی راہ نہیں چاہیے. تو ہمیں راہ سیدھی دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، منزل بھی تعین کر دیا گیا، راہیں بھی مقرر کر دی گئی، اور ہمارے سامنے رول ماڈل کو بھی لا کر رکھ دیا گیا. ہمارے اصل میں جو قدوہ اور اصل میں ہمارے جو قدوہ اور اسوہ ہیں، ہم جن کو فالو کریں، جو ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے حقیقی آئیڈیل رول ماڈل کو بھی سامنے رکھ دیا گیا کہ دنیا میں مالداری کا مقابلہ مالداروں سے کبھی نہیں ہو سکتا. آپ اگر کروڑ ملینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے آگے بلینئر موجود ہے. آپ اگر بلین کی خواہش کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی بے شمار دولتوں کے مالک اس زمین کے اوپر موجود ہیں. آپ دولتوں کا مقابلہ کریں گے تو نہیں، آپ مانیتاؤں کا مقابلہ کیجئے، آپ اخلاق حسنہ کا کسب اور حاصل کرنے کا مقابلہ کیجئے. کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں پوری کمیونٹی کو. میں ایک باپ کے ناطے سے اپنے لیے دعا نہیں کرتا، بیٹے ہونے کے ناطے اپنے لیے دعا نہیں کرتے، بیوی ہونے کے ناطے صرف اپنے ہدایت کے لیے نہیں. قرآن مجید جب بھی فلاح اور بہبود کی بات کرتا ہے تو وہاں پر پلورل سے کا استعمال کرتا ہے، بہووچن کا سے کا استعمال کرتا ہے کہ پتہ چلے کہ جب فلاح ہوگا، کامیابی ہوگی تو پوری بستی اچھی رہے گی. فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھی راہ دکھا. کن لوگوں کی راہ؟ جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جو ہمارے نمونہ ہیں، جو ہمارے مقتدی ہیں، جو اس زمین پر، اسی زمین پر رہ کر اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے مستحق ہو کے حسر کا انتقال ہوا. یہ مت تصورات نہیں ہے، خیالات نہیں ہے. قرآن ہمیں جن بزرگوں کی ابتدا کی رہنمائی کرتا ہے وہ محض ایک آپ کو فکشس کہانیاں نہیں ہے، خیالی دنیا کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اسی زمین پر ہمارے انبیاء اور صلحاء اور بزرگان دین اسی زمین پر اسی دانے اور آنے کو کھا کر اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر کے اور اتنی قربانیاں دی ہیں. اسلام کو اتنا پسند کیا ہے، اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کی ہے، اتنا پختہ یقین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال تھے کہ اللہ پاک نے کہا کہ تمہیں دعا کرنا چاہیے اهدنا الصراط المستقیم. یا اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ دکھا جس پہ تم نے انعام کیا ہے. اب ذرا دیکھیں تو صحیح کس پہ انعام کیا ہے.
دولت مند اگر اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو وہ دولت سبوں کے لیے آزمائش ہے اور اس کی بھی وبال ہے. علم والا اگر اپنے علم کے ذریعے اس اسلام کی خدمت نہیں کرتا، خدمتی خلق کا جذبہ اس کے حصول علم کے پیچھے مقصد نہیں ہے، کوئی علم اس کے لیے وبال ہے. اس کی خوبصورتی، اگر اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کی دولت، اس کا زر، اس کے اولاد، اس کی لاٹھی، اس کی طاقت، اس کی کرسیاں، اس کی صدارت اور اس کی ذمہ داری اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ انعام نہیں کرتا. کس نے انعام کیا اللہ تعالیٰ؟ کون ہے ہمارے رول ماڈل؟ ہم اپنے بچوں کی اگر تربیت کریں بھی تو کن ہیرو کو دیکھ کے کریں؟ کون ہے ہمارے ہیرے؟ یہ وہ ہیرو جو چند گھنٹوں کے لیے فلم دنیا میں آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیسوں سے بلینر بن گئے ہیں. ہمارے آپ کے پیسوں سے ہم نے ٹائم بھی ویسٹ کیا، ہم نے پیسے بھی لگائے، ہم نے اپنے ذہن کو برباد کیا. ہماری جو تخلیقی بچوں کی تخلیقی صلاحیت تھی فلمیں دیکھ دیکھ کر وہ بھی ضائع ہو گئی، ہماری آنکھیں بھی ختم ہو گئی، جسم بھی توانا اور کمزور ہو گیا. کہ ایسے ہیرو اور ایسی فلمیں دنیا کے اداکاروں کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا دیں یا ان کی زندگیوں کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب تھے وہ لوگ. فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہی تو لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کون؟ فرمایا کہ نبی ہیں ان میں، شہید ہیں ان میں، صدیق ہیں ان میں، نیک بزرگ ہیں ان میں. یہ 4-5 قسم کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ اگر ہمارے بچوں کے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن پاتے، جب تک ہم اپنے بچوں کو انبیاء کی کہانیاں نہیں سنا دیتے، قرآن کے قصے نہیں سنا دیتے، صحابہ کرام کی قربانیوں کی داستانیں نہیں سنا دیتے، بزرگان دین کی کہانیاں اور قصے سے اپنے گھر کو معمور نہیں کر لیتے، ان کی سیرتوں کو، ان کی خوشبو سے اپنے آنگن کو نہیں معطر کر لیتے، تب تک آپ دنیا کے کسی بھی نامور ہیرو کو فالو کرتے رہے، آپ کے پیسے ضائع ہیں، آپ کا وقت ضائع ہے، آپ کی انرجی برباد ہو رہی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کیا جو مسئول ہوں گے وہ تو ہوں گے. جب تک ہمارے بچوں میں، ہم میں اپنے ان بزرگوں کو، انبیاء کرام کی کہانیوں کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو، بزرگان دین اور صالحین، صدیقین اور شہداء کی زندہ جاوید مثالوں کو جب تک ہم فالو نہیں کر لیتے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کتنے اچھے دوست ہیں یہ لوگ، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کے لیے. تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کی جہاں تک بات آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا. تو تہذیبی جو ارتداد ہمارے بستی اور ہمارے محلے میں دھیرے دھیرے جو آ رہی ہے، تہذیبی ارتداد، جو کلچرل اپجوسی آ رہی ہے، مذہب سے دور ہو رہے تہذیب کے اعتبار سے. عقیدہ بھی ہمارا کچھ ایسا ہی ہے، عقیدہ بھی ہمارا کچھ ایسا ہی ہے. چاہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک رام اور رحیم دونوں کا کلمہ برابر پڑھتے رہے، نہ ہم کو کوئی غیر مسلم برا بھلا کہے، نہ ہمارے ایمان کے اوپر کوئی مسلمان شک کرے، نہ ہمارے ایمان کے اوپر کوئی عیسائی شک کرے، نہ یہودی شک کرے. سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا جو تشخص ہے اور اپنی جو پہچان ہے اس کو مٹاتے جا رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے انتیاگ سے، آپ کی قربانیوں سے، آپ کے کمپرومائز کرنے سے لوگ خوش ہو جائیں گے. ارے پیغمبروں سے ساری دنیا خوش نہیں ہوئی، تم کس خیر کے منی ہو؟ آپ اپنا جتنا بھی تیاگ سکتے ہیں، لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہونے والے، آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. مشابہت سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں اسلام بڑا عزیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اسلام کی بدولت دنیا میں معزز اور مکرم بنایا ہے. جس روز مسلم امت اپنے تہذیبی قدروں کو اور اخلاقی قدروں کو اور اپنی ایمانی اصول کو، ایمانی قدروں کو تیار دے گی، اس روز وہ اللہ کے رسول کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، امت مسلمہ کی نظر میں اپنی نظروں میں گر جائے. اور ایسا ہی ہوا ہے. ہمیں مشابہت سے بچنے تک کہا گیا ہے. دیکھیے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ مذہب کے اعتبار سے آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں کسی نہ کسی معنی میں. وہ اپنے آپ کو آسمانی مذاہب کے دعوے دار کہتے ہیں. شریعت بھی ان کو اہل کتاب کہتی ہے، کتاب والے ہیں. اسلام ان کے زمانے کا جو اسلام تھا، اپنے اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہودیت کو فالو کرتے ہیں، عیسائیت کو. لیکن امت مسلمہ کو، ہماری اس امت کو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس رہتی دنیا تک کی امت کو ان کی سملیرٹیز اختیار کرنے سے منع کر دیا. کہا کہ تمہیں ان کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکے کے مشرکین 13 مانگ نکالا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مخالفت کرتے، کہا نہیں 13 مانگ نہیں نکالو. کیوں؟ کیونکہ
तुम्हारे वतन के गैर मुस्लिमीन सर में बाल निकालते हैं, टेढ़ा निकालते हैं, अपने बाल को खड़े रखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो देखा यहाँ के यहूद मांग निकालते हैं सर में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो अब तुम मांग निकालो नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई जो तुम्हारे जिस वतन में रहते हो, ताकि हमें उनमें पहचान हो सके, तमीज हो सके, हमारी आइडेंटिटी अलग रहे, हमारी शनाख्त कायम रहे, हमारी पहचान बाकी रहे। तुम अपने सरों में क्या करो, मांग निकालना बंद करो। जब इस्लाम फैल गया एशिया से लेकर के और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के मुख्तलिफ साहिलों पे इस्लाम पहुंचा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जहां तक इस्लाम पहुंच सका, जब इस्लाम फैल गया और मुसलमान दूसरी कौमों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिए, इस्लाम की अपनी शनाख्त बन गई, इस्लामी रियासत कायम हो गई, इस्लाम के अपने उसूल मुदव्वन हो गए, कुरान मुकम्मल हो गया। उस वक्त इस्लामी शरीयत ने इजाजत दी कि अब आप चाहो तो अपने सर में मांग निकालो। मक्के में मुशरिकीन तवाफ करते थे तो सब नंगा तवाफ करते थे, कहते थे कि जिन कपड़ों में हम अपने बीवी बाल बच्चों के साथ सोते हैं, जिन कपड़ों में कारोबार करते हैं, जिन कपड़ों में मजदूरियां करते हैं, क्या वही कपड़े पहनकर भी हम तवाफ करके अपने कपड़े निकाल कर तवाफ करते, नंगा तवाफ करते थे। इस्लाम ने उसकी खिलाफवर्जी की कहा नहीं, मुशाबह तुम्हें नहीं होना चाहिए। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ बनी आदम, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पर्दापोशी के लिए आसमान से और मलाए आला से लिबास उतारा है, चुनांचे ऐसे लिबास की इस्तेमाल किया करो जिससे तुम्हारी पर्दापोशी हो। आज हमारे बच्चों का जायजा लीजिए, हमारे बच्चों का जायजा लीजिए, हम कौन सा कैसा लिबास पहनते हैं, क्या गैरों की तहजीब को फॉलो नहीं करते? आप दुनिया के दुकाने में चले जाओ, शहर के दुकाने में जाओ, आजकल हमारे बच्चों का, खवातीन का जो भी लिबास आता है, स्लीव थ्रो होता है, बाहर से अब तक नजर वाला होता है, दुपट्टा सेट के साथ नहीं मिलता। आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई दौलतमंद दौलत हासिल करने के चक्कर में सारे फजूल आइडिया दिए जा रहा है और उसी डिजाइन के कपड़े आते हैं, हम बड़े फख्र से पहनते, बच्चों को भी पहनाते, बच्चों को लगाते। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा, हमने उतारा है, अल्लाह ताला ने कहा मैंने आला से लिबास को उतारा गया है, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम, तुम्हारे पर्दा पोशी हो सके, तुम्हारी शर्मगाहों को छुपा सके, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। और देखना तुम ऐसा मोटा मोटा कपड़ा भी पहन सकते हो, कपड़े का जिस रंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे अहम बात, इस बात को अपने दिल में जगह दो, होश के नाखून लो और समझो, वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, सबसे अहम लिबास और ड्रेस तक़वा और खुदा तरसी का लिबास है। जो भी कपड़ा पहनो तो अल्लाह की रकाबत से, उसकी निगरानी से अपने आप को गाफिल मत कर लो। अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। शरीयत की पामाली करोगे, घर के तन्हाई में अगर तुम ऐसे लिबास पहनते हो, लोगों के सामने, पब्लिक प्लेस में हो, बाजार में हो, स्कूल और किनारे में हो, अगर ऐसे लिबास पहनते हो जिससे तुम्हारी पर्दापोशी नहीं हो पाती, इतने टाइट या इतने ढीले ढाले, तो तुम शरीयत की नजर में महफूज हो, तुमसे सवाल होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने नंगे तवाफ पर मना कर दिया। जब कोई बड़ी मुसीबत परेशानी आती थी तो अरब का ये दस्तूर था कि जबल अबी कबीस पे खड़े होकर हर मुनादी ऐलान करता था कि ए अरब वालों, फला फला मुसीबत आ गई है, नंगे जाकर के ऐलान करते थे। नंगा ऐलान करने से लोग ये समझते थे कि न्यूज काफी सीरियस है, काफी अहम बात है, इस वजह से लोग फौरन जमा हो जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वही के बाद जो सबसे पहला ऐलान किया था, सबसे पहला ऐलान किया, अंदाजा लगाइए, पहली वही के बाद दावत का जहां से आगाज होता है, नबूवत का जहां से आगाज होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी उसी जबल अबीस को, उसी सिस्टम और उसी कस्टम को फॉलो करते हुए ऐलान किया था। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना मना नहीं है, जदीद साइंस पढ़ना मना नहीं है, जदीद लोगों से पढ़ना भी मना नहीं है, लेकिन जहां हमारी अखलाकी कदरों पे डाका डलता हो, जहां हमारी अखलाकी कदरें लूट जाती हो, जहां हमारा ईमान मुतज़लज़ल हो जाता हो, जहां हमारी शनाख्त खत्म हो जाती हो, नहीं चाहिए हमको ऐसा साइंस, नहीं चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी, नहीं चाहिए ऐसा फैशन, नहीं चाहिए ऐसी कोई तरक्की जिससे हमारे ईमान ही लूट जाए। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा पहनकर, मलबूस होकर, कपड़ा ज़ेब करके ऐलान किया। मदीना आए तो अहले किताब रोजा रखते थे, आशूरा का रोजा 10 मुहर्रम में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुशाबहत से बचते हुए रोजा जैसे अहम काम में कहा कि तुम्हें यहूदियों की मुशाबहत अख्तियार नहीं करनी है, यहूदियों की तरह से तुमको रोजा नहीं रखना है। आप अंदाजा लगाइए, रोजा जैसे अहम चीज से मुशाबहत से मना कर दिया। नमाज की नौबत आई, कहा वरकऊ मा'र-राकिन, यहूदियों को कहा क्या यहूदी मुसलमानों की तरह से कोई ऐसी नमाज पढ़ो जिसमें रुकू हो, जिसमें सजदा हो, हमको
مشابہت سے منع کر دیا, ہمیں حج میں مشابہت سے منع کر دیا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ ساری تہذیبی قدریں ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جن کے اپنے اصول ہیں, جن کے اپنے بنیادیں ہیں, لیکن غیر محسوس طریقے سے ہمارے صفوں میں یہ تہذیبی ارتداد ہمارے بچوں میں انفیریورٹی کمپلیکس, قہتری اور کمتری کا شکار ہمارے اکثر بچے ہو گئے. ہم مسلمان امت ہے, بدنام ہے, بدنام ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, آپ بدنام نہیں ہے, ہم بدنام نہیں ہے, ہمیں اپنے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کہیں اعتقاد کے اعتبار سے ہم ایسی باتوں میں ایمان تو یقین تو نہیں رکھتے کہ کوئی ہم کو اسلام سے باہر کر دے. آپ کو پتا ہے اسلام آیا تھا اسلام میں لوگوں کو لانے کے لیے, اسلام میں لوگوں کو لانے کے لیے اسلام آیا تھا, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو پر اسلام سے باہر کر دینا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو کفر اور گمراہی اور شرک کے فتوے لگانا انتہائی سنجیدہ مسائل ہے. اسلام آیا تو لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے, ہر چھوٹی بڑی بات کی وجہ سے اسلام سے باہر کرنے کے لیے نہیں, اسلام میں لانے کے لیے. لیکن ہمارا اعتقاد ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ایمان والے بنے رہے. ایسا نہ کوئی مسلمان ہے ٹوپی پہنے, کرتا پہنے, داڑھی ہے, کرتا پجامہ ہے, مدرسے کے معلم ہے یا کوئی بھی اچھا سا آپ کو پنج وقتہ نمازی ہے, لیکن پتا چلا کہ ہمارا ایمان قرآن کے تعلق سے مشکوک ہے. ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے, ہم اللہ کو رازق مالک نہیں سمجھتے, ہم اللہ کو رب نہیں سمجھتے, ہم رسول اللہ کو اپنی تمام باتوں میں سچ نہیں سمجھتے, ہم پیغمبر اسلام سے محبت نہیں کرتے, ہم کو کہیں نہ کہیں شک اور شبہ ہے ان کے تعلق سے, تو پھر تو ہمارا ایمان کا جڑا غلط ہوا. یا پھر ہم کو کوئی شک ہے کہ پنج وقتہ نمازیں ضروری نہیں ہے, کہ زکات ضروری نہیں ہے, حج ضروری نہیں ہے, ایمان کلمہ ضروری نہیں ہے. اگر یہاں پر شک ہے تب بھی اسلام سے باہر جائے. اگر ہمیں ہمارے قول سے ایسا لگتا ہے کہ ہم رام بھی کہیں, ہم رحمان بھی کہیں, ایک ہاتھ میں گیتا ہو, ایک ہاتھ میں قرآن ہو, ایک ہاتھ میں آپ کو بائبل ہو, ایک ہاتھ میں تورات ہو, سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس. اسلام اس کو نہیں مانتا. سب کا وکاس ہو, سب کی ترقی ہو, لیکن سب برابر خدا ہے ہماری نظر میں. ایسا نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے, تجھ سے مدد چاہتے. کہیں ہمارے فعل کے ذریعے سے مسلمان ہونے کے ناطے کہیں گریا دواروں میں بھی سر ٹیکتے ہیں, مندروں میں بھی سر جھکاتے ہیں, مسجدوں میں بھی سر جھکاتے ہیں, وہاں پر بھی چندہ دے دیا, وہاں پر ڈونیشن دے دیا. دنیا میں اسکولوں میں سرسوتی کی پوجا ہے, اس کی پوجا ہے, اس کی پوجا ہے, اس کی پوجا ہے, اس کی پوجا, تمام پوجاؤں میں ہمارے بچے چندہ دیتے ہیں. ہمارے بچوں کے چندے سے, ہمارے مسلمان کمیونٹی کے بچوں کے چندے سے سب کچھ بنتا ہے. میرے بھائی دوستوں, یہ سارے وہ پہلو ہے جہاں میں اور آپ کو دھیان دینا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اسلامی لبادے میں ہوتے ہی غیروں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے, ہماری اخلاقی قدروں کو لوٹنے کے لیے ہمیں ڈریس سے صرف مسلمان چھوڑ دیا, باقی ہماری ساری اخلاقی اور روحانی چیزوں کو لوٹ لیا. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس نہج پر لے کر جائیں جو ہمارے سلف صالح جس طریقے کو پسند کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو تہذیبی یلغار سے اور تہذیبی ارداد سے اگر ہم کو بچنا ہے, اگر ہم کو بچنا ہے تو ہم کو دو تین کام انتہائی موٹا موٹی, انتہائی سادہ ہے. سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اور خود کو ایک ایسے ماحول میں سیٹ کریں جہاں پہ مسلمان بستے ہیں. ابھی بھی آپ دیہاتی کچھ علاقوں میں چلے جائیے جہاں پر مدارس نہیں ہے, مکاتب نہیں ہے, علماء کا آنا جانا نہیں ہے, لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے, دینی تعلیم کے اوپر پیسے انویسٹ نہیں کرتے. وہاں پہ چلے جائیے, ہماری مسلمان عورتوں کا پہناوا اڑاوا, بلاؤز ہے, ساڑی ہے, کیا ہے, آدھا بدن نظر آتا ہے, آدھا بدن ڈھکتا ہے. شرم کی بات ہے. مسلمان قوم ایسا لباس ہماری عورتیں, ہماری بچیاں, ہماری مائیں پہنتی ہیں جو دیکھ کر انسان شرما جائے. مرد ہے چھوٹا چھوٹا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے, یہ اسلامی تہذیب کے اوپر داغ ہے. ہم ایسے نہیں ہیں. ایسے ماحول میں خود کو سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی جہاں کم سے کم مسلمان بستے ہوں, جہاں قرآن سنائی دیتا ہو, جہاں قال اللہ کی صدا آتی ہو, جہاں کم سے کم مدرسے ہو, مکاتب ہو. بزنس ویاپار کے لیے, صرف پیسہ کے لیے اپنے بچوں کی زندگی کو قربان نہ کریں. اسلام کو قربان نہیں کر دیجیے اپنے پیسے اور دولت کے لیے. وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والارض انه لحق. رزق کے فیصلے آسمان و زمین کا رب کرتا ہے اور بخدا یہی بات سچ ہے. تو ایسے ماحول میں خود کو سیٹ کریں جو اسلامی ماحول, مسلمانوں کا ماحول ہو, اسلام چلتا پھرتا ہو, مسلمان چلتے پھرتے ہو, کم سے کم اللہ اس کے رسول کی باتیں سنائی دیتی ہو. دوسری اہم چیزوں کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آلتو فالتو کے لٹریچر پڑھانے کے بجائے کم سے کم اسکول سے پڑھ کے آئے, بورڈنگ سے پڑھ کے آئے, مدرسوں سے پڑھ کے جائے. تو ہمارے جو ریئل آئیڈیل, ہمارے جو آئیڈیل لیڈرز گزرے ہیں, آپ پہ نمونہ گزرے ہوئے
राइटियस जो पर्सन गुजरे हुए अंबिया कराम साहबे कराम उनकी कहानियों को सुना है, उनकी कुर्बानियों को सुना है, उनकी जानिसारियों को सुना है, उनके हुलिया, उनकी बनावट, जिस्मानी बनावट, उनका व्यवहार समाज और माशरे में, उनका किरदार, इसी तरह से इंसानों का और इंसानियत का सेवा, उनकी खिदमत वो कैसे करते थे, खिदमत खल्क का जज्बा कैसा था, ये सारी मोरल स्टोरी अपने बच्चों को कहा कि सुनाए तो हमारे बच्चों में इंशाल्लाह वो बातें नहीं आए। और आखिरी और सबसे अहम बात यह कि अपने पहनने ओढ़ने के ऊपर खास तवज्जो दें। कहीं ऐसा लिबास ना पहने जिससे हमारी हकीकत बाहर आया होती हो। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे बहू, हमारी माएँ, हमारी दादियां इस मुहज़्ज़म लिबास पहने। एक लिबास एक खूबसूरती का नाम है, इंतहाई खूबसूरती चीज। अल्लाह ताला ने खूबसूरती में बढ़ाने के लिए ही तो लिबास उतारा है। मियाँ बीवी के रिश्तों को कितने हसीन पैरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों, अपने शौहरों के लिए तुम लिबास हो, ऐ और शौहरों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। तो क्या लिबास का काम पर्दा करना नहीं होता? लिबास का काम बरसात से और धूप से बचाना नहीं होता? लिबास का काम खूबसूरत बनाना नहीं होता? मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के लिए लिबास है तो लिबास का माना और अर्थ को हमें नजर आना चाहिए। हमारी तहजीब की हिफाजत हो, हम अहले ईमान है, हमारे पास बड़ा कीमती सरमाया है, सारी चीजें रब्बानी है, सारी चीजें सारे अहकाम आसमान से नाज़िल हुए हैं। जरूरत है हम अपने बच्चों की हिफाजत करें। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन कुलू वशरबू वला तुस्रिफू। ऐ बनी आदम, बेहतरीन लिबास इस्तेमाल किया करो। नमाज का वक्त हो, नमाज से खारिज हो, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, हलाल चीजों का एहतमाम किया करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने तहजीबी कदरों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कामिल ईमान वाला बनाए। हम जब भी मरे तो अल्लाह ताला हमारा खात्मा कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा खात्मा बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।